أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله فإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله جل وعلا: هو الذي أنزل من السماء ماء لكم منه شراب ومنه شجر فيه تسيمون. قال النبي صلی اللہ علیہ وسلم: الطہور شطر الایمان. محترم سامعین، قرآن مجید کی یہ آیت مبارکہ جو سورہ النحل میں موجود ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا تم پر احسان یہ ہے، اللہ تعالیٰ کا تم پر کرم یہ ہے کہ اس نے آسمان سے تمہارے لیے پانی اتارا ہے. وہ پانی تمہارے پینے کے کام آتا ہے اور اس پانی سے درخت اگتے ہیں جو تمہارے جانوروں کے لیے چارہ ہیں. محترم سامعین، ہم کہتے ہیں، ہم سنتے ہیں کہ اسلام جو ہے وہ دین ہے، مذہب نہیں ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے بھی اس کو دین ہی بولا ہے. ان الدین عند اللہ الاسلام. اللہ کے ہاں جو دین ہے وہ اسلام ہے. اسلام ہی اللہ کے ہاں دین ہے. دین اپنے اندر وسعت رکھتا ہے کہ وہ صرف عبادات کا نہیں بتاتا، بلکہ معاملات کے بارے میں پوری آگاہی دیتا ہے. زندگی گزارنے کے سارے سلیقے بتاتا ہے. فائدہ حاصل کرنے کی جو تدابیر ہیں اسلام اس کے بارے میں رہنمائی کرتا ہے. نقصانات سے بچنے کی جو احتیاطیں ہیں اسلام اس کی نشاندہی کرتا ہے. اس لیے اسلام دین ہے اور دین فطرت ہے. دین فطرت کا مطلب یہ ہے کہ جس چیز پہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا ہے اسلام اسی کے بارے میں اس کی رہنمائی کرتا ہے، اس کے خلاف نہیں جاتا. جب ہمارا منہج اور ہمارا راستہ اسلام ہے اور وہ دین ہے تو پھر دین اپنے اندر جتنی وسعت رکھتا ہے اتنی وسعت مجھے اور آپ کو اپنے اندر رکھنا ہے. ہمیں بھی وہی وسعت رکھنا ہے. ہم کہنے کو ہمارے پاس دین ہے لیکن ہماری سوچ اور ہماری فکر دین والی نہیں ہے، فکر مذہب والی ہے. اگر مسجد سے، اگر ممبر سے یہ بات بتائی جائے کہ آپ نے سونا کب ہے اور آپ نے اٹھنا کب ہے، یا یہ بتایا جائے کہ پانی کو آپ نے محفوظ کیسے رکھنا ہے، اس کو ضائع کرنے سے کیسے بچانا ہے، یا یہ بتایا جائے کہ آپ نے سورج کی روشنی سے زیادہ فائدہ کیسے حاصل کرنا ہے، اور وہ بجلی جو بم بن کے ہم پر گرتی ہے اس کو آپ نے اپنے استعمال میں کم کیسے لانا ہے، تو ہم میں سے بعض لوگوں کو لگتا ہے کہ یہ موضوع نہ مسجد کا ہے نہ ممبر کا ہے. ان کا خیال یہ ہے کہ مسجد اور ممبر کا موضوع یہ ہے کہ وہ عبادات کے بارے میں بتائیں یا جہاد کے بارے میں بتائیں. یہ ہمارے سوچنے کا جو انداز ہے اور اسلام کو اپنے فکر کی وجہ سے، اپنی سوچ کی وجہ سے اسلام کو محدود کرنے کا جو ہمارا انداز ہے یہ نقصان دہ ہے. یہ گویا کہ بتاتا ہے کہ آپ اسلام کی وسعتوں کے بارے میں جانتے نہیں ہیں، ان کے بارے میں آپ کو بتایا نہیں گیا ہے. جب آپ دین پڑھتے ہیں تو آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ اسلام آپ کی رہنمائی کرتا ہے، وہ اجمالاً ہو یا تفصیلاً ہو آپ کی معاملات کے بارے میں رہنمائی کرتا ہے. آج میں آپ کے سامنے ایک بات جو رکھنے جا رہا ہوں، اس پہ میں نے چند سال پہلے بھی بات کی تھی، اور یہ وہ بات ہے کہ جس کی دین میں اہمیت ہے اور جس کی بطور قوم کے اور بطور فرد کے ہمارے لیے بھی اس کی اہمیت ہے. آپ نے ان دنوں بہت شور سنا، اور وہ درست شور ہے کہ بجلی کے بل بہت آتے ہیں، ٹیکسز اتنے زیادہ کر دیے ہیں، اور بنیادی جو قیمت ہے اور ٹیرف ہے وہ اتنا بڑھا دیا گیا ہے کہ لوگوں کے لیے مسئلہ ہے. میں رات سے یہ طے کر چکا تھا کہ میرا صبح میں اس پہ بات کروں گا، لیکن ابھی جب میں جمعہ کے لیے اپنے آفس سے نکلا ہوں تو راستے میں ایک صاحب جو باریش تھے وہ ایک جگہ کھڑے تھے، انہوں نے مجھے ہاتھ دیا، میں نے ان کو بٹھا لیا. تو
وہ مجھے اپنا تعارف، پہلے دعائیں انہوں نے دیں، اللہ ان کو برکتوں سے نوازی، اللہ ان کے لیے آسانیاں پیدا کرے. پھر انہوں نے بتایا کہ میرے گھر میں 5 دن سے بجلی کٹ چکی ہے. چونکہ میں کرائے کے مکان پہ رہتا ہوں تو مالک مکان اور میرا میٹر ایک ہی ہے، تو بل زیادہ آیا، میں دے نہیں سکا، تو انہوں نے کچھ دن مہلت دی. آخر کار انہوں نے میری تار کاٹ دی. 5 دن سے میں اور میرے بچے اور میری والدہ، 108 سال عمر ہے ان کی، اور کہتے ہیں وہ صحت مند ہے اور کھڑے ہو کے نماز پڑھتی ہیں. تو 5 دن سے ہم بغیر بجلی کے رہ رہے ہیں اور میری والدہ کے جسم پہ دانے نکل آئے ہیں. یہ ایک کیس نہیں ہے، بے شمار کیسز ہیں. پچھلے دنوں میں ہم نے سنا کہ ایک بھائی کو اس لیے قتل کر دیا کہ بل کی قیمت کا کوئی مسئلہ تھا، اس کو ادا کرنے کا کوئی مسئلہ تھا، تو لڑائی ہوگی اور بھائی نے بھائی کو قتل کر دیا. اس سارے مسئلے کا ایک پہلو یہ ہے کہ حکمران اور ان کی ناقص منصوبہ بندی اور لوگوں کے معاملات میں عدم دلچسپی، اپنی سیاست میں سرگرم رہنا، اقتدار کے حصول کے لیے یا اقتدار کو برقرار رکھنے کے لیے کاوشیں کرتے رہنا اور یہ لڑائیاں لڑتے رہنا، جبکہ جس مقصد کے لیے اقتدار حاصل کیا جاتا ہے وہ اللہ تعالیٰ، اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کا نفاذ ہو یا لوگوں کی فلاح کے کام ہوں، ان سے صرف نظر ہے. اس بارے میں ہم بات کرتے رہتے ہیں اور اس کے بے شمار پہلو ہیں. وہ آپ بھی کرتے رہتے ہیں، میں بھی کرتا ہوں، ہم سنتے بھی رہتے ہیں. اس کی جو سنگینی ہے وہ اپنی جگہ پہ موجود ہے. لیکن کیا میں اور آپ حکمرانوں کے بارے میں یہ کہہ کے کہ انہوں نے بجلی بڑی مہنگی کر دی ہے، انہوں نے IPPs کی جو کیپیسٹی پیمنٹ کی صورت میں جو ہماری جیبوں سے پیسہ جاتا ہے وہ ناقص منصوبہ بندی ہے اور وہ خود کما رہے ہیں، اور عام طور پہ جتنا میڈیا میں چیزیں ابھی تک آئی ہیں، حکمرانوں میں سے ہی، حکمرانوں کے مختلف جماعتوں کے ہی IPPs ہیں جو کیپیسٹی پیمنٹ کی صورت میں لے رہے ہیں. اور جب وہ ووٹ مانگتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ میرے سے زیادہ آپ کا ہمدرد کوئی نہیں ہے، میں تو جیتا ہی غریب کے لیے ہوں، میں تو گویا کہ پیدا ہی غریب کے لیے ہوا تھا، میری زندگی کا مقصد اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے. یہ معاملہ اپنی جگہ پہ ہے. لیکن ایک چیز ہے جو میں اور آپ بھی کر سکتے ہیں، اور ہمیں جہاں اس پہ بات کرتے رہنا چاہیے، جہاں احساس دلاتے رہنا چاہیے، وہاں جو میرے اور آپ کے کرنے کا کام ہے وہ بھی کرتے رہنا چاہیے. یہ کام کرتے رہیں اور حکمرانوں کو احساس دلاتے رہیں. اور وہ کرنے کا کام یہ ہے کہ اس گرمی کی شدت کو کم کرنے کے لیے جو میں اور آپ کر سکتے ہیں وہ شجرکاری ہے. جو میں اور آپ کر سکتے ہیں وہ درخت لگانا ہے. اور بجلی کو کم استعمال کرنے کے لیے جو میں اور آپ کر سکتے ہیں وہ جلدی سو جانا ہے. وہ عشاء کے بعد پارٹی کرنا نہیں ہے، وہ عشاء کے بعد اپنے گھر میں مہمانوں کو بلانا نہیں ہے، وہ عشاء کے بعد چوراہوں پہ بیٹھنا نہیں ہے، وہ عشاء کے بعد گپ شپ کرنا نہیں ہے. عشاء کے بعد سو جانا ہے اور فجر کے وقت اٹھ جانا ہے. اس سے کیا فرق پڑے گا؟ فرق یہ پڑے گا کہ جو ہی سورج طلوع ہوگا تو آپ جہاں یہ بجلی جس کی آپ پیمنٹ کرتے ہیں اس کو استعمال کرتے ہیں، وہاں اس کو چھوڑ کے آپ سورج سے روشنی لینا شروع ہو جائیں گے. اور رات ہوتے ہی جب آپ نے سونا ہے تو بھی آپ نے بجلی آف کر دینی ہے. اس سے بھی فرق پڑتا ہے. اور میں نے اس پہ بھی ایک اپنے خطبہ میں بات کی کہ ہماری یہ جو روٹین ہے یہ درست نہیں ہے اور اس کی اپنی جگہ پہ نقصانات ہیں. ہم میں سے بہت سارے دوست کہتے ہیں کہ دیکھیں جی وہ لوگوں نے اس پہ ویڈیوز بنا رکھی ہیں، لوگ اس پہ بات کرتے ہیں، دیکھیں جی عبادت ہم کرتے ہیں. ایون کہ اقبال نے اس پہ شکوہ لکھ دیا، شکوہ جواب شکوہ لکھ دیا کہ جی عبادت تو ہم کرتے ہیں، نمازیں ہم پڑھتے ہیں، مسلمان ہم ہیں، اللہ اور اس کے رسول کی باتیں ہم مانتے ہیں، لیکن رحمتیں اور نوازشیں وہ غیر مسلموں پہ ہیں. آپ دیکھتے نہیں ہیں، آپ دیکھتے نہیں ہیں کہ یہ بات پوری طرح درست نہیں ہے. میں اور آپ دین کو بطور پیکج کے نہیں لیتے، ہم پک اینڈ چوز کرتے ہیں. جو چیز مجھے بھلی لگتی ہے، جو میری طبیعت کے لیے آسان ہے اس کو لے لیتے ہیں، اور جو میری طبیعت کے لیے مشکل ہے اس کو چھوڑ دیتے ہیں. اب جو غیر مسلم ہے، آپ جتنے، میں تو نہیں گیا ہوا لیکن میں نے بہت سارے لوگوں سے سن رکھا ہے، بہت سارے لوگوں سے جو یورپ میں رہنے والے ہیں،
جو ہیں تو پاکستانی وہاں آتے جاتے رہتے ہیں, ہمیں وہ بتاتے ہیں. ابھی 4 دن پہلے یہاں ہمارے ایک دوست ہیں, ایک ڈاکٹر صاحب ہیں, وہ یہاں پہلے شوکت خانم میں رہے, پھر وہ وہاں آسٹریلیا میں چلے گئے, اب بھی وہاں ڈاکٹر ہیں. تو وہاں چھٹیوں پہ آئے ہوئے ہیں, تو کہنے لگے کہ وہاں 6 بجے کے بعد تصور نہیں ہے مارکیٹیں کھلنے کا. شام, یعنی آپ شام کہہ لیجئے, مارکیٹس بند ہو جاتی ہیں, اور اجازت نہیں ہے. یہ نہیں کہ لوگ خود بند کر دیتے ہیں, حکومت کی طرف سے پابندی ہے, آپ نہیں کھول سکتے. یہی بات ہمارے یہاں ایک اسکالر ہیں, وہ بتاتے تھے. وہ کہتے ہیں میں UK جاتا ہوں تو وہاں بھی یہی صورتحال ہے. جو لوگ امریکہ جاتے ہیں چند بڑے شہروں کو چھوڑ کے, وہ کہتے ہیں ایسا ہی ہے, مارکیٹس بند ہو جاتی ہیں. کوئی ایک بڑا اسٹور جو ہے وہ دور کہیں کھلا ہوتا ہے, کہیں آپ کو ایمرجنسی ہے تو آپ وہاں چلے جائیں, اور لوگ جلدی اٹھتے ہیں. ہمارے یہاں ہمارے بھائی موجود ہیں آسٹریلیا میں رہ کے آئے, کہنے لگے کہ میں فجر کے لیے اٹھتا تھا تو وہ لوگ واک کے لیے اتنی جلدی اٹھے ہوتے تھے, حالانکہ انہوں نے فجر نہیں پڑھنی ہوتی تھی, انہوں نے نماز نہیں تھی ادا کرنی. ان کو اپنی صحت کا, ان کو اپنے آپ کا اتنا خیال ہے کہ وہ صبح جلدی اٹھتے تھے کہ یہ صحت کے لیے فائدہ مند ہے, صبح واک کرنے جاتے تھے. اور مسلمان نے صرف اپنی صحت کے لیے نہیں, اس پر پابندی ہے, اس کو حکم ہے, اس پر فرض ہے, اس نے فجر میں جلدی اٹھنا ہے. وہ نہیں اٹھتا, وہ 9 بجے تک سوتا ہے, وہ 11 بجے تک سوتا ہے, اور اٹھتا ہے, اٹھ کے منہ دھوتا ہے, منہ دھو کے کہتا ہے کہ اللہ کی غیر مسلموں میں نوازیں, اور ہم تو اللہ کے ماننے والے ہیں اور ہم پیچھے رہتے جا رہے ہیں. وہ فطرت کے مطابق زندگی گزاریں, جس کے مطابق زندگی گزارنے کا مجھے اور آپ کو حکم ہے, ہم نہ گزاریں. اور ہم یہ سمجھیں کہ 5 میں سے 3 نمازیں پڑھنے سے ہم مسلمان ہیں اور ہم ان سے بہتر ہو گئے. سو جو پیکیج تھا, بہتر تو آپ کلمہ پڑھ کے ہو گئے تھے, لیکن جو دین بطور پیکیج کے جس کو آپ نے اپنانا تھا وہ تو آپ نے نہیں اپنایا, وہ میں نے نہیں اپنایا. سو اگر ہم پیچھے رہتے ہیں تو اس کی وجوہات ہیں. آپ درخت کی اور شجر کاری کی بات کر لیں, اس کے فوائد جو نقصانات ہیں, اب دینی اعتبار سے دیکھیے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ما من مسلم یغرس غرسا او یزرع زرعا فیأکل منہ طیر او انسان او بہیمۃ کان لہ بہ صدقہ الا کان لہ بہ صدقۃ. کہ اگر کوئی شخص شجر کاری کرتا ہے, درخت لگاتا ہے یا کوئی کھیتی لگاتا ہے, اور اس درخت سے یا اس کھیتی سے کوئی پرندہ فائدہ اٹھاتا ہے, یا اس سے انسان فائدہ اٹھاتا ہے, یا اس سے چوپائے فائدہ اٹھاتے ہیں, تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ اس کے لیے صدقہ ہے, یہ اس کے لیے نیکی ہے, لگانے والے کے لیے نیکی ہے. جو درخت لگانے والا ہے اس سے انسان فائدہ اٹھاتا ہے, انسان اس کے سائے میں بیٹھ سکتا ہے. آپ ان چلے جائیے یہ ہمارے لاہور میں, آپ روڈز پہ تو حکومت درخت لگاتی ہے, آپ ذرا گلیوں میں ہو جائیے اور درخت ڈھونڈیے ذرا آپ کو کہاں ملتا ہے. جن لوگوں کے گھروں میں گیراج نہیں ہے, انہوں نے جب گاڑی کھڑا کرنی ہوتی ہے, گاڑی جب وہ کھڑی کرتے ہیں تو ان سے حال پوچھئے کہ کیا حال ہوتا ہے. دھوپ میں کھڑی کرتے ہیں, گلی میں چونکہ درخت نہیں ہے, دھوپ میں کھڑی کرتے ہیں, اور پھر جب جانا ہوتا ہے گرمی کے موسم میں تو 1 گھنٹہ 2 گھنٹے تک وہ ٹیمپریچر ہی لیول پہ نہیں آتا. آپ جتنا مرضی اے سی چلا لیں, درخت نہیں لگاتے, گھر کے باہر درخت نہیں لگتا, ہماری گلیوں میں درخت نہیں ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کو صدقہ بولتے ہیں کہ یہ صدقہ ہے. بلکہ ایک صحیح حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر قیامت قائم ہو رہی ہو اور کسی شخص میں, یہ صحیح حدیث ہے, اگر قیامت قائم ہو رہی ہو اور کسی شخص کے ہاتھ میں کھجور کا پودا ہو تو اس کو مہلت مل جائے قیامت قائم ہونے سے پہلے تو وہ لگا دے, وہ پودا زمین میں گاڑ دے. حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ دمشق میں پودا لگا رہے تھے, تو ایک شخص نے تعجب سے کہا کہ حضرت آپ پودا لگا رہے ہیں. اب شاید ان کو بھی اسی لیے تعجب ہوا ہوگا جیسے آج ہم میں سے بہت سو کو ہو جاتا ہے کہ یہ ممبر کا موضوع ہے, یعنی ہم اس کو نیکی نہیں سمجھتے, اس کو ہم بھلائی کا کام نہیں سمجھتے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں خیر الناس من ينفع الناس, تم میں سے بہترین وہ شخص ہے جو لوگوں کو فائدہ دینے میں بہتر ہے, جو لوگوں کو بھلائی پہنچانے میں فائدہ دینے میں اچھا ہے, وہ تم میں سے سب سے اچھا ہے. سو اس سے شجرکاری سے انسان سب سے پہلے, میں اور آپ, میری اور آپ کی سانسیں
میری اور آپ کی جان، میری اور آپ کی زندگی ان درختوں کے ساتھ منسلک ہے. یعنی یہ درخت مجھے آکسیجن دیتے ہیں، جو میں سانس لیتا ہوں یہ مجھے درخت مہیا کرتے ہیں، اور جو میں کاربن ڈائی آکسائڈ خارج کرتا ہوں وہ یہ درخت جذب کرتے ہیں. آپ اندازہ تو کریے میرا اور ان کا تعلق ایسا ہے. میری خارج کی ہوئی گیس وہ ان کی خوراک ہے، اور ان کی دی ہوئی آکسیجن میری خوراک ہے. میرا اور درخت کا یہ تعلق ہے. اور اگر درخت کٹتے رہیں اور لگائے نہ جائیں تو کیا ہوگا؟ آکسیجن کم ہوتی جائے گی اور کاربن ڈائی آکسائڈ بڑھتی جائے گی، اور جب یہ بڑھ جائے گی ان کا توازن نہیں رہے گا تو یہ صحت کے مسائل پیدا کریں گے. میری، آپ کی، میرے بچوں کی صحت کے مسائل ہوں گے. اور پھر اس کے بے شمار فائدے ہیں. جو لوگ شجر کاری کرنے والے ہیں، جو لوگ اس کا ذوق رکھتے ہیں، جو لوگ اس پہ کام کرتے ہیں، وہ بتاتے ہیں کہ اس کے چھوٹے فائدے نہیں ہیں. یہ ایک ملی مسئلہ ہے، قومی مسئلہ ہے. ہمارے ہاں ہر سال سیلاب آتے ہیں اور سینکڑوں لوگ جانیں دے دیتے ہیں، ہزاروں گھر بے گھر ہو جاتے ہیں گھروں سے. تو ماہرین بتاتے ہیں کہ اگر درخت زیادہ ہوں تو یہ سیلاب کی روک تھام کرتے ہیں. یہ درخت طوفانوں کو روکتے ہیں، ہوا کی جو شدت ہے اس کو کم کرتے ہیں. یہ پھر میرے اور آپ کے فائدے کے لیے ہیں. یہ درجہ حرارت کو کم کرتے ہیں. آپ دیکھ لیجئے، اگر اس کا کبھی اس کو دیکھنا ہو کہ شجر کاری سے درجہ حرارت میں کتنی کمی آتی ہے تو کبھی مار روڈ پہ سفر کریے گا ذرا اس نظر سے کہ جب آپ کسی دوسرے روڈ پہ ہوں گے تو آپ کو ٹیمپریچر کیا ملے گا، اور جو ہی آپ مار روڈ پہ چلے جائیں گے تو آپ کو ٹیمپریچر کیا ملے گا. کیوں؟ بڑے بڑے درخت ہیں وہاں پہ، گرد و نواح میں بہت زیادہ درخت ہیں، سو گرمی کی شدت کم ہو جاتی ہے. اس لیے آج گاڑیوں میں، گھروں میں، مساجد میں، دفاتر میں، ہر جگہ اے سی کے بغیر گزارا نہیں ہے. اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ شدت بڑھتی جا رہی ہے گرمی کی. اور شدت کیوں بڑھتی جا رہی ہے؟ کہ ہمارے ہاں درختوں کی کمی ہوتی جا رہی ہے، موسمیاتی تبدیلیاں ہوتی جا رہی ہیں. سو اس میں مجھے اور آپ کو کردار ادا کرنا ہے، مجھے اور آپ کو یہ صدقہ کرنا ہے. یہ وہ صدقہ ہے جو صرف میری ذات کو فائدہ دینے والا نہیں ہے، جو میری نسلوں کو فائدہ دینے والا ہے، جو میری قوم کو فائدہ دینے والا ہے، جو انسانیت کو فائدہ دینے والا ہے. سو اس کے لیے کوششیں کریے. اپنے گلی محلہ کے سطح پہ چند نوجوان، چند لوگ گروپ بنا لیں اور ایک ایریا لے لیں کہ اس ایریا میں نے جہاں جہاں جگہ ہوگی میں نے درخت لگانے ہیں. آپ ایک سوسائٹی میں رہتے ہیں، وہاں کی جو باڈی ہے اور وہاں کی جو نمائندہ لوگ ہیں بیٹھ جائیں، طے کریں کہ کہاں کہاں لگ سکتے ہیں. لوگوں کو اس پہ ترغیب دیں. اور یہ جو گھروں کی خوبصورتی ہے، یہ درخت زینت ہیں. قرآن ان کو زینت کہتا ہے. یہ خوبصورتی ہیں. گرینری ہمیشہ سے خوبصورتی ہے. ہم ان سے خوبصورتی حاصل کرنے کے بجائے ہم شیشے سے خوبصورتی حاصل کرتے ہیں، ہم اینٹ سے، ہم مسالے سے، مختلف معدنیات سے ہم خوبصورتی حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. درخت سے خوبصورتی حاصل کیجئے، اور درختوں کو اپنے گھروں کے باہر جہاں مناسب جگہ ہو، درخت گھر کے اندر یا گھر کے باہر لگائیے، اور پھلدار لگا لیں تو اس سے آپ کی معاش میں بھی بہتری آ سکتی ہے، یا لوگوں کا کم از کم فائدہ ہو سکتا ہے. سو اس کو یہ نہ کریے کہ آپ نے یہاں پہ کام کرنا ہے اور آپ نے 100 سال کا درخت کاٹ دیا ہے، آپ نے 500 سال کا درخت کاٹ دیا ہے، آپ نے 50 سال کی عمر کا درخت کاٹ دیا ہے اس لیے کہ آپ کو وہاں پہ اپنا سیٹ اپ لگانا تھا. یہ نہ کریے. بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جنگی ہدایات دی ہیں، جو جہاد کی ہدایات ہیں، ان میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ یہ ہدایت دی ہے کہ آپ نے کھیتیوں کو نہیں جلانا، درختوں کو نہیں کاٹنا. بلا وجہ آپ دشمن کی زمین پہ بھی درختوں کو نہیں کاٹیں گے، آپ ان کی کھیتیوں کو نہیں جلائیں گے. سو ہم اپنی زمینوں پہ کیسے درخت کاٹتے ہیں، اور معمولی فائدے کے لیے. البتہ آپ کو بہت ضرورت ہو تو کاٹا جا سکتا ہے، لیکن جب ہم اس کی اہمیت کو جانتے ہوں گے کہ یہ میرے اور آپ کے لیے کتنی فائدے کی چیز ہے، تو پھر معمولی فائدوں کے لیے اسے نہیں کاٹیں گے. پھر مجھے اور آپ کو فطرت دیکھنے کے لیے اور ٹھنڈ انجوائے کرنے کے لیے اور کم درجہ حرارت کے علاقوں میں جانے کے لیے پیسے نہیں خرچ کرنا پڑیں گے کہ چلیں جی ہم شمالی علاقہ جات میں جاتے ہیں.
اس لیے کہ یہاں کا تو ہم نے ستیہ ناش کر لیا ہے، اب چلیں شمالی علاقہ جات میں کتنے دن رہ لیں گے وہاں پہ، 2 دن 4 دن 1 ہفتہ پھر واپس آ جائیں گے. سو یہاں اپنے آپ کے لیے، اپنی نسلوں کے لیے اس کو بہتر کیجئے تاکہ وہاں نہ جانا پڑے. اور وہاں بھی آپ اندازہ کیجئے جو لوگ وہاں جاتے ہیں، جن علاقوں میں درخت موجود ہیں وہاں کا ٹیمپریچر بھی اور ہے، اور وہاں کے گلیشیئرز کی صورتحال بھی اور ہے، اور وہاں بھی جو لوگ کاٹ دیتے ہیں اور چوری کاٹتے ہیں، باقاعدہ چوری کرتے ہیں، کاٹتے ہیں، اور وہاں کا ٹیمپریچر پھر مختلف ہے. سو یہ نیکی ہے، یہ صدقہ ہے، اور یہ میری اور آپ کی صحت کے لیے، میرے اور آپ کی بچوں کی صحت کے لیے، میری اور آپ کی قوم کی صحت اور زندگی کے لیے یہ ضروری ہیں. یہ صدقہ کیجئے، اس کے لیے پلاننگ کیجئے، کم از کم اپنے لیے، اپنے بچوں کے لیے ایک اپنے نام کا، اپنے بچوں کے نام کا، اپنے فوج شدگان کے نام کا لگا دیجئے کہ اللہ ان کے لیے، میرے بچوں کے لیے، میرے لیے صدقہ جاریہ بنا دے. اگر اس سے زیادہ ہم نہیں کر سکتے، اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم اس ماحول کو بہتر کرنے کے لیے اپنا کردار ادا کر سکیں. اس لیے کہ جو صفائی ہے، الطہور شطر الایمان، یہ صرف جھاڑو کی صفائی نہیں ہے، یہ آپ کا پانی کا صاف ہونا بھی یہی صفائی ہے، آپ کی فضا اور ہوا کا صاف ہونا بھی یہی صفائی ہے. سو اس کو صاف رکھیے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.